بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، می گوید بندہ نیاز مند بارگاہ رب صمد المعتصم بذیل سید الانبیاء محمد عنایت احمد غفر له العہد کہ این رسالہ است در علم صرف کہ بپاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن حافظ وزیر علی صاحب بجزیر اینڈمین بمارز تحریر درآمد ورود حقیر درا جزیرہ از نیرنگ تقدیر بدا و کتاب از هیچ علم نزد خود نداشت. این رسالہ را بوضع نگاشت کہ بجائے میزان و منشیب و پنجگنج و زبدہ و صرف میر بکار آید و بر فوائد دیگر ہم مشتمل باشد. نفع اللہ به الطالبین و رزقہم و ایای اتباع سنت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ اجمعین. رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ و 4 باب و خاتمہ. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے علم السیگا کا درس قسطوار جاری ہے. آج کا درس اما بعد می گوید بندہ نیاز مند سے شروع ہوتا ہے. اما بعد حمد و صلات کے، لیکن بعد حمد و صلات کے می گوید بندہ نیاز مند بارگاہ رب صمد بے نیاز پروردگار صمد بے نیاز رب پروردگار مالک بے نیاز پروردگار کی بارگاہ کا نیاز مند بندہ بے نیاز پروردگار کی بارگاہ کا نیاز مند بندہ محمد عنایت احمد، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سید الانبیاء کے دامن کو تھام کر عرض کرتا ہے کہ این رسالہ است، رسالہ کتاب صغیر، کہ یہ ایک کتاب ہے علم صرف کی، یہ ایک کتاب ہے علم صرف کے بیان میں. یہ علم صرف کی ایک کتاب ہے جو کتاب شفیق محسن مجمع محاسن جناب حافظ وزیر علی صاحب کی دلداری میں جزیرہ اینڈمین میں ضبط تحریر میں شکل تحریر میں پیکر تحریر میں وجود میں آیا. ورود حقیر درا جزیرہ از نیرنگ تقدیر بدا. حقیر سے مصنف اپنی تعبیر یعنی اپنی تعبیر حقیر سے کر رہے ہیں. یہاں حقیر سے مراد مفتی عنایت احمد ہے، مگر انہوں اپنی تعریف حقیر سے کر رہے ہیں. پہلے کے اللہ والوں بزرگوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنی تعبیر حقیر، فقیر، سراپا، تقصیر اس طرح کے الفاظ سے کرتے تھے. مگر آج کا دور بدل گیا ہے. آج حقیر فقیر کی جگہ بڑے بھاری قداور موٹے القابات کا لوگ خود اپنے لیے استعمال کرنے لگے ہیں. لیٹر پیڈ پہ، پمپلیٹ میں، کتابوں میں. بہرحال یہ آج کا اپنا رنگ ہے، لیکن پہلے کے بزرگ کی تعبیر اسی طریقے سے ہوا کرتی تھی جیسی تعبیر یہاں مصنف کر رہے ہیں کہ ورود حقیر کا یعنی مصنف علیہ رحمہ کا
ورود حقیر درا جزیرہ، حقیر کا اس جزیرے میں پہنچنا۔ ورود پانی میں اترنے کو کہتے ہیں۔ حقیر کی اس جزیرے میں رسائی، پہنچنا، داخل ہونا۔ از نئے رنگ تقدیر بدا، گردش تقدیر سے تھا، یعنی تقدیر کی گردش کی وجہ سے حقیر کو کالا پانی، جزیرہ اینڈ مین، جس کو اینڈ مان بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، جزیرہ اینڈ مین، دریائے شور، پار دریائے شور کی صعوبت برداشت کرنی پڑی۔ اور اس کی تفصیل وہ ہے قدرے، جس کو میں پہلے درس میں حالات مصنف کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیل چاہیے تو پہلے درس کی طرف آپ رجوع فرمائیں۔ کہتے ہیں حقیر کا اس جزیرے میں پہنچنا تقدیر کی گردش سے تھا، وہ کتاب از ہیچ علم نزد خود نداشت۔ اور حال یہ تھا کہ جہاں میں پہنچ گیا تھا، یا جہاں مجھے پہنچا دیا گیا تھا، وہاں میرے پاس کسی بھی علم کی کوئی کتاب نہیں تھی۔ پھر بھی میں درس و تدریس کا سلسلہ بغیر کتاب کے ہی جاری رکھا تھا، کیونکہ میں خود کتاب تھا۔ یہ وہ کہہ نہیں رہے ہیں، ان کے حالات، ان کے کارنامے، ان کے خدمات اس بات کو بتاتے۔ تو بغیر کسی کتاب کے درس و تدریس کا سلسلہ وہاں بھی کالا پانی میں بھی میں شروع کر رکھا تھا۔ اس سلسلے کو دیکھ کر حافظ وزیر نے گزارش کی مجھ سے، اور ان کی گزارش پر یہ کتاب معرض وجود میں آئی۔ اور حال یہ تھا کہ جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی تو اس وقت میرے پاس کسی علم کی کوئی کتاب نہ تھی۔ یہ حال تھا پہلے کے اہل علم کا، اور آج ہمارے جیسے لوگ ایک سبق پڑھانے کے لیے 4 کتابوں کو دیکھتے ہیں۔ 4 کتاب پاس میں ہو تو ہم ایک سبق پڑھا پاتے ہیں، اور اگر نہ ہو، کتاب نہ ہو، تو سبق کیا، سطر بھی ہم سے، ایک سطر کی پڑھائی بھی، تدریس بھی نہیں ہو پاتی۔ مگر اندازہ کیجئے آپ کہ کیسے زبردست علم کے مالک تھے انہوں، کہ بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی کتاب کی موجودگی کے صرف مستحضر فی الذہن پر اکتفا کرتے ہوئے علم الصیغہ، تواریخ حبیب الہ، سن، تاریخ، واقعات کی ترتیب کے ساتھ لکھا۔ کیسا تبحر علمی رہا ہوگا، کتنے ماہر علم رہے ہوں گے، آپ اس کا اندازہ تواریخ حبیب الہ اور خود علم الصیغہ سے کر سکتے ہیں۔ بہرحال مصنف کہتے ہیں کہ کتاب از ہیچ علم نزد خود نداشت، کسی علم کی کوئی کتاب اپنے پاس یہ حقیر نہیں رکھتا تھا۔ اس کتاب کی تحریر کے وقت، یعنی اس کتاب کی تحریر کے وقت کسی علم کی کوئی کتاب میرے پاس نہ تھی، ایسا مصنف فرما رہے ہیں، اور درست فرما رہے ہیں۔ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، مبالغہ کی کوئی آمیزش اس میں نہیں ہے، جیسا کہ میں ان کے حالات میں بیان کر چکا ہوں۔ این رسالہ را بوضع نگاشت، اب یہ کتاب ٹھیک ہے حافظ وزیر علی کی گزارش پر لکھا، مگر سوال یہ ہے کہ اس کی
لکھے جانے کی کیا ضرورت تھی اور اس کی کیا افادیت ہے، تو اس چیز کو مصنف بیان کر رہا ہے کہ یہ کئی کتابوں میں جو مواد تھے، کئی کتابوں مثلاً میزان و منشعب اور پنج گنج اور زبدہ اور صرف میر، ان کتابوں میں جو مواد تھے ان سب کو اکٹھا ایک جگہ ان مواد کو خوبصورت انداز میں رکھنے کی غرض سے، یعنی ایک ہی چھت کے نیچے آپ کی تمام ضروریات مہیا ہوں، ایک ہی چھت کے نیچے آج کے دور میں ایسی مارکیٹ خوب چل رہی ہے، ایسے مال جہاں ایک ہی چھت کے نیچے ساری ضروریات کی چیزیں ملے، تو وہ تمام میٹیریلز جو مختلف کتابوں میں تھی ان سب کو میں نے چاہا کہ ایک رسالہ میں اکٹھا کروں کہ یہ ان تمام کتب اور رسالوں کے قائم مقام بن سکے۔ اس وجہ سے میں نے اس کتاب کو تحریری شکل میں لایا۔ اس کے علاوہ جو مختلف دکانوں میں ہیں، بہت سے دکانوں میں گھومنے کے بعد جو سامان ملتے تھے ان سب کو ایک ہی چھت کے نیچے تو اکٹھا کرنا مقصود تھا ہی، اس کے علاوہ جو کہیں نہیں ملتے تھے ایسے بھی یہ مذکورہ کتب میں سے کہیں دستیاب نہیں تھے، ایسے بھی کچھ باتوں کو رکھنے کا ارادہ تھا۔ اس وجہ سے بھی میں اس کتاب کو لکھا، تحریر کیا، اس کتاب کی تصنیف کی۔ کہتے ہیں وَإِن رسالہ را بوضع نگاشت، اور اس رسالے کو، اس چھوٹی سی کتاب کو اس طور پر لکھا کہ میزان و منشعب اور پنج گنج اور زبدہ اور صرف میر کی جگہ یہ رسالہ کام میں آئے، وبر فوائد دیگر ہم، وہ مواد جو ان کتابوں میں ہے وہ تو اکٹھا کیا ہی ہوں، اس کے علاوہ دوسرے فوائد پر بھی یہ رسالہ مشتمل ہے۔ اس وجہ سے بھی میں نے اس رسالے کو ترتیب دیا اور لکھا۔ نفع اللہ بہ الطالبین، اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے طالبان علوم دینیہ کو، اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے طالبان علم صرف کو فائدہ پہنچائے۔ نفع اللہ بہ الطالبین، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے طلباء کو، طالبین علم صرف کو فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے۔ ورزقہم وإیایا اتباع سنت سید المرسلین، اور طلباء کو اور مجھے، مصنف کہتے ہیں طلباء کو اور مجھے اور ہمیں بھی، اور طلباء کو اور مجھے سید المرسلین کی سنت کی پیروی نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ اجمعین۔ اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہو سید المرسلین پر وعلی آلہ اجمعین، اور آپ کے تمام پیروکاروں پر۔ اب تک اس رسالہ کے مارج وجود میں آنے کی وجہ اور اس کی ضرورت و اہمیت پر مصنف نے خود روشنی ڈالی۔ اب اس رسالے کا ایک جملے میں تعارف، یعنی یہ رسالہ علم الصیغہ
کس چیز کا نام ہے؟ ایک جملے میں تعارف مصنف کرا رہے ہیں کہ علم الصیغہ کیا ہے؟ ایک مقدمہ، 4 باب اور ایک خاتمہ کا نام ہے۔ میں ایک بار پھر اس جملے کی طرف پلٹوں گا، صرف ایک جملے میں۔ علم الصیغہ کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مصنف کہہ رہے ہیں۔ کیا بھی نہیں، بس کیا بھی نہیں یہ ساؤتھ انڈیا کا لفظ ہے، نارتھ انڈیا والے ذرا پریشان نہیں ہوئیے گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ایک مقدمہ۔ بچوں گھبراؤ نہیں، مصنف کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، گھبراؤ نہیں۔ کوئی بہت لمبی چوڑی موٹی تگڑی کتاب نہیں ہے، بس ایک مقدمہ ہے، 4 باب ہے، ایک خاتمہ ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کو ذرا رٹ لو اور سمجھ کر کے رٹ لو۔ علم الصیغہ محفوظ ہوا، اور علم الصیغہ اگر تم نے محفوظ کر لیا تو گویا کہ پورے علم صرف کو محفوظ کر لیا بچوں۔ تو بس ایک مقدمہ ہے، 4 باب اور ایک خاتمہ، اس کے سوا کیا بھی نہیں ہے، ایسا انہوں کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ، یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمہ پر۔ مقدمہ پر تھوڑی سی گفتگو پہلے کر چکا ہوں، لیکن عبارت ان کی مختصر جامع ہے، اس لیے تھوڑی میں پھر سے مقدمہ پہ گفتگو کرتا ہوں۔ مقدمہ، دال کے فتحے کے ساتھ مقدمہ بھی پڑھا جا سکتا، اور دال کے کسرے کے ساتھ مقدمہ بھی پڑھا جا سکتا، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دال کے فتح کے ساتھ ہو تو باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا قدم یقدم تقدیما فهو مقدم، قدم یقدم تقدیما فهو مقدم۔ مقدمہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا۔ اس صورت میں، مقدمہ ہونے کی صورت میں، اس کا معنی ہوگا آگے کیا ہوا، مقدمہ آگے کیا ہوا، چونکہ اس کو مقصود سے پہلے لایا جاتا ہے، مافی المقدمہ کو بول سکتے ہیں مقدمہ، اس لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ اور اگر بکسر دال ہو یعنی مقدمہ تو باب تفعیل سے اسم فاعل بمعنی آگے کرنے والا، قدم یقدم تقدیما فهو مقدم، آگے کرنے والا، بڑھانے والا۔ مقدمہ بھی وجہ تسمیہ، مقدمہ بھی اپنے جاننے والے کو نہ جاننے والے پر مقدم کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو مقدمہ کہتے ہیں، یا کسر کی صورت میں، مقدمہ ہونے کی صورت میں۔ تفعیل بمعنی تفعل، تقدیم بمعنی تقدم، یعنی مقدمہ بمعنی متقدمہ، لازم ہے، متعدی نہیں ہے، اور مقدمہ بمعنی متقدمہ، آگے ہونے والا، مقدمہ بمعنی متقدمہ، تقدم آگے ہونا، اور تقدیم آگے کرنا، تو متقدمہ کے معنی میں ہے، تو مقدمہ متقدمہ کے معنی میں تو معنی ہے آگے ہونے والا۔ چونکہ یہ آگے ہونے والا اس کے معنی میں ہے، اور چونکہ یہ بھی مقصود سے آگے ہوتا ہے، مقدمہ یہ بھی مقصود سے آگے ہوتا ہے، اس لیے اس کو
مقدمہ کہتے ہیں۔ لفظ آپ دیکھ چکے، اسے مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابلغ مقدمہ ہے۔ لفظ مقدمہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے۔ مقدمۃ الجیش لشکر کے اس طائفہ، اس اہم دستے کو کہتے ہیں جو آگے آگے جائے تاکہ فوج کے لیے مناسب جگہ کا انتظام اور جنگی ضروریات کا انتظام کرے۔ جس طرح باقی فوج کی حفاظت اور کامیابی کا دار و مدار مقدمۃ الجیش پر ہوتا ہے، اور جس طرح فوج میں اس دستے مقدمۃ الجیش کو اہم اور ضروری سمجھا جاتا ہے، اسی طرح کتابوں میں بھی مقصودی مسائل سے پہلے مقدمہ کو اہم اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لفظ مقدمہ میں تائے وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل ہونے پر دلالت کرنے کے لیے ہے، یعنی اصل میں یہ اسم فاعل مقدم یا اسم مفعول مقدم کا صیغہ تھا، بعد میں معنی وصفی سے منتقل ہو کر لشکر کے اگلے دستے کا نام بن گیا۔ اس کے بعد لفظ مقدم کو یا مقدمہ کو مقدمۃ الجیش، مقدمہ کو مقدمۃ الجیش سے کتاب کے مقدمے کے لیے منتقل کیا گیا، اور بعض کے نزدیک لفظ مقدمہ میں تا اس لیے لائی گئی ہے کہ اس کا موصوف مؤنث ہے جس کو حذف کیا گیا ہے۔ اصل عبارت یوں ہے: الامور المقدمۃ الطائفۃ المقدمۃ۔ واضح رہے مقدمہ کی دو قسم ہیں: مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم وہ ہے جس پر اس علم کا شروع کرنا موقوف ہو، ما یتوقف علیہ الشروع فی ذالک العلم۔ مقدمۃ العلم ان چیزوں کا نام ہے جن پر اس علم کا کامل فہم اور مکمل دانائی و سمجھداری موقوف ہو، جیسے تعریف، موضوع، غرض و غایت۔ اب دوسری قسم مقدمہ کی مقدمۃ الکتاب۔ طائفۃ من الالفاظ قدمت امام المقصود لدلالتها على ما ينفع في تحصیل المقصود۔ کلام کے اس مجموعے کا نام ہے جو فن کے مسائل سے پہلے لایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ مقصود کا ربط ہوتا ہے اور مقصود سے نفع حاصل کرنا اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ جیسے علم الصرف میں اصل مباحث سے پہلے کلمہ اور اس کے اقسام، اسم، فعل، حرف، 7 اقسام وغیرہ پر مشتمل کلام، یہ مقدمۃ الکتاب ہے۔ تو کہتے ہیں رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ۔ یہ رسالہ مشتمل ہے کس پر؟ ایک مقدمہ پہ، و 4 باب، اور 4 بابوں پر۔ 4 باب کی قدر تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ باب کا لغوی معنی دروازہ ہے، اور اصطلاح میں الفاظ کے گروہ کو کہتے ہیں۔ طائفۃ من الالفاظ۔ علم صرف میں باب کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمات جو ایک ماخذ سے مشتق ہوں اور ان کی آپس میں لفظی و معنوی مناسبت ہو تو ان پر لفظ باب کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟
یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمہ اور چار باب اور خاتمہ پر، ایک مقدمہ، 4 باب اور خاتمہ پر۔ 4 باب کی تفصیل اس طریقے سے ہے، تو آپ نے سنا علم الصیغہ نام ہے، ایک مقدمہ، 4 بابوں اور ایک خاتمہ کا۔ مقدمہ کا بیان میں کر چکا، 4 باب واضح رہے۔ 4 باب میں سے مقدمہ کس کے بیان میں آ رہا ہے؟ مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسامیہ۔ مقدمہ علم الصیغہ کا جو مقدمہ ہے، یعنی علم الصیغہ جو نام ہے، ایک مقدمہ، 4 باب اور ایک خاتمہ کا، یہ مقدمہ، اس مقدمہ میں کیا ہے؟ تو اس مقدمے میں کلمے کی تقسیم ہے اور اس کے اقسام ہیں۔ تو مقدمہ تو کلمے کی تقسیم اور کلمے کی تقسیم یعنی اسم، فعل اور حرف کی طرف کلمے کی تقسیم اور اس کے اقسام کے بیان میں ہے۔ رہا 4 باب، تو واضح رہے 4 باب میں سے پہلا باب صیغوں کے بیان میں ہے۔ پہلا باب صیغوں کے بیان میں ہے جو 2 فصل پر مشتمل ہے۔ دوسرا باب ابواب کے بیان میں ہے۔ 4 باب میں سے دوسرا باب ابواب کے بیان میں ہے جو 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ 4 باب میں سے تیسرا باب محموز، معطل، مضاف کی گردان کے بیان میں ہے جو 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اور چوتھا اور آخری باب امور نافعہ کے افادات کے بیان میں ہے۔ اور خاتمہ مشکل صیغوں کے بیان میں ہے۔ مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسامیہ۔ مقدمہ کلمہ کی تقسیم اور اس کی قسموں کے بیان میں ہے۔ اب کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گویند۔ کلمہ لغت میں تو لفظ اور بات کا نام ہے، بعضوں کے یہاں زخمی کرنے کا نام ہے۔ اصطلاح میں کلمہ کسے کہتے ہیں؟ تو مصنف کہتے ہیں لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں۔ آسان لفظ میں اس بامعنی لفظ، بامعنی یعنی لفظ کوئی بامعنی بھی ہوتا، بے معنی بھی ہوتا۔ جیسے اپنی زبان میں بولتے ہیں پانی وانی، چائے وائے، چائے بھی لفظ ہے، وائے بھی لفظ ہے، لیکن چائے بامعنی لفظ ہے، وائے بے معنی لفظ ہے۔ پانی بامعنی لفظ ہے اور وانی جو پانی کے ساتھ بولتے ہیں بے معنی لفظ ہے۔ تو لفظ 2 طرح کا ہوتا ہے، بامعنی اور بے معنی۔ کلمہ کسے کہیں گے؟ کسی بھی لفظ کے کلمہ بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس لفظ کو بامعنی ہونا چاہیے۔ جیسے پانی، جیسے رویا دھویا، وہ دھویا الگ ہے لیکن رویا کے ساتھ جو دھویا ہے وہ بامعنی نہیں، بے معنی ہے۔ تو کلمہ کون ہے؟ کلمہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ بامعنی لفظ ہو۔ تو کلمہ اس بامعنی لفظ کو کہتے ہیں جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ ایک بات پہلے واضح کر دوں، معنی مفرد کے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے۔ مثال کے طور پہ رجل، جس کے معنی مرد کے ہیں، یہ لفظ معنی کے جز پر دال نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ خود رجل، اس کے اجزاء تو ہیں را، جیم، لام، مگر لفظ کا کوئی جز معنی کے کسی جز پر دال نہیں ہے۔ کہ را مثلاً سر کے اوپر، جیم مثلاً پیٹ کے اوپر، لام مثلاً پاؤں کے اوپر دلالت کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔
اگر اس طرح سے سمجھ گئے تو بہت خوب، نہیں تو موٹے لفظ میں آپ سمجھو ایک لفظ جو ایک معنی کو بتائے وہ کلمہ ہے، جیسے کہ آدمی ایک لفظ ہے، ایک معنی کو بتا رہا ہے، جیسے پڑھا ایک لفظ ہے، ایک معنی کو بتا رہا ہے، جیسے کہ پر ایک لفظ ہے، ایک معنی کو بتا رہا ہے، یہ کلمہ ہے۔ مگر یہ جو مثال آپ نے سنا، آدمی، پڑھا، پر، یہ تینوں کلمہ ہے، مگر فرق ہے کہ آدمی یعنی رجل، یہ اسم ہے، اور پڑھا یعنی کرے فعل ہے، اور پر یعنی الا حرف ہے۔ تو تینوں میں سے ہر ایک بامعنی لفظ ہے جو کسی نہ کسی معنی پر دال ہے، اس لیے تینوں میں سے ہر ایک کلمہ ہے، کیونکہ کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں، ایک لفظ جو ایک معنی کو بتائے۔ تو کلمہ ہونے میں تینوں برابر ہیں، رجل، قرأ، الا، کلمہ ہونے میں تینوں برابر، تینوں کے تینوں کلمہ ہیں، کیونکہ تینوں لفظ موضوع مفرد ہے۔ تینوں میں سے ہر ایک ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا، اس لیے تینوں ہی کلمہ ہیں، یہ صحیح ہے۔ مگر آپ خود غور کریں، رجل بولے تو ایک مخصوص ذات آپ کو سمجھ میں آئی، کیوں؟ اس لیے کہ رجل اس مخصوص ذات پر دال ہے، تو رجل سے ایک مخصوص ذات سمجھ میں آئی، تو رجل کا جو معنی ہے اس معنی کے مفہوم ہونے میں رجل کے ساتھ کچھ اور مکس کرنے کی، رجل بولی گئی، ایک مخصوص رجل کا لفظ بولا گیا، اس سے ایک مخصوص ذات سمجھ میں آ گئی۔ تو جو رجل کا معنی ہے مستقل بالمفہومیت، اس لفظ کے معنی کے مفہوم ہونے میں، سمجھے جانے میں کسی اور کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، مستقل بالمفہومیت ہے۔ اسی طرح بولے قرأ، پڑھا، اس لفظ کے ذریعے سے بھی جو اس کا معنی پڑھا، جو اس کا معنی ہے، جس کی تعبیر ہم پڑھا سے کر رہے ہیں، اس لفظ سے بھی آپ کو ایک خاص کام سمجھ میں آیا۔ اب قرأ بولے ایک مخصوص کام، ایک مخصوص چیز آپ کو سمجھ میں آئی، تو قرأ کا جو معنی ہے اس معنی کے سمجھ میں آنے کے لیے، مفہوم ہونے کے لیے اس کے ساتھ کچھ ملانے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ رجل کا جو معنی ہے مستقل بالمفہومیت ہے، اس معنی کے سمجھ میں آنے کے لیے، اس معنی کے مفہوم ہونے کے لیے کچھ اور ملانے کی ضرورت نہیں، بغیر کسی دوسرے سے ملائے رجل کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، تو مستقل بالمفہومیت ہے، مستقل رجل کا جو معنی ہے مستقل بالمفہومیت ہے، قرأ کا جو معنی ہے مستقل بالمفہومیت ہے۔ تو رجل سے رجل بولا گیا، اس سے ایک ذات آپ کو سمجھ میں آ گئی، قرأ بولا گیا، ایک مخصوص کام آپ کو سمجھ میں آ گیا، کہ اس کام کے سمجھ میں آنے کے لیے کچھ اور ملانے کی ضرورت نہیں کہ جب قرأ کے ساتھ کچھ اور ملایا جائے گا تب وہ کام سمجھ میں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو حال یہ ہے کہ قرأ مستقل بالمفہومیت، اس کے برخلاف الا، پر، الا کا لفظ ایک معنی پر دال تو ہے، پر، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ کلمہ ہے، ایک معنی کو بتا رہا ہے۔ یہ لفظ ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا، مگر جس طریقے سے رجل سے ایک مخصوص ذات سمجھ میں آئی، ایک خاص چیز سمجھ میں آئی،
اور قرأ سے ایک مخصوص کام آپ کو سمجھ میں آیا، سنا آپ نے، مخصوص کام آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ رجل کا لفظ آپ نے سنا، ایک مخصوص چیز آپ کو سمجھ میں آئی۔ ایسے اعلیٰ سے کوئی مخصوص چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، اسی طریقے سے اعلیٰ سے کوئی مخصوص چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، تو رجل اور قرأ کا حال یہ ہے کہ رجل بھی اپنا معنی بتا رہا ہے اور قرأ بھی اپنا معنی آپ بتا رہا ہے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنا معنی بتانے میں کسی سے ملنے کا محتاج نہیں، دوسرے سے ملے بغیر اپنا معنی بتا رہا، مگر الا رجل سے جیسے کہ ایک خاص چیز سمجھ میں آ گئی تھی، قرأ سے ایک خاص کام سمجھ میں آیا تھا، اس طریقے سے الا سے ویسی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس کا جو معنی ہے اس معنی کے مفہوم ہونے کے لیے اس کے ساتھ کچھ ملانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ کسی دوسرے سے ملے گا تب وہ معنی سمجھ میں آتا، مثلا الی المسجد، مسجد تک۔ اب ایک بات معلوم ہوئی کہ کسی کام کی انتہا مسجد تک ہے، کسی کام کی انتہا مسجد ہے، کسی فعل کی انتہا مسجد ہے، اب یہ بات معلوم ہو رہی۔ تو آپ نے دیکھا کہ رجل بھی کلمہ ہے، قرأ بھی کلمہ ہے اور الا بھی کلمہ ہے۔ کیوں؟ لفظ موضوع مفرد، تینوں میں سے ہر ایک پر صادق ہے، تینوں میں سے ہر ایک پر صادق ہے کہ ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا، تینوں میں سے ہر ایک پر، تو تینوں کلمہ ہے، تینوں لفظ موضوع مفرد ہے، تینوں پر صادق ہے، مگر تین میں سے دو کا حال ہم نے دیکھا کہ مستقل بالمفہومیت ہے اور ایک کا حال ہم نے دیکھا غیر مستقل بالمفہومیت ہے۔ تو سنیے، کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں، اس بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، اس بامعنی لفظ کو کہتے ہیں جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، کلمہ اسے کہتے ہیں، مگر لفظ کا حال یہ ہے کہ وہ مستقل بالمفہومیت ہے، مستقل بالمفہومیت ہے یا مستقل بالمفہومیت نہیں ہے، اس کا معنی سمجھ میں آنے کے لیے، سمجھے جانے کے لیے کسی دوسرے سے ملانے کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہے ضرورت کہ اس کا معنی دوسرے سے ملے بغیر سمجھ میں نہیں آتا تو صرفی حضرات اسے حرف کہتے ہیں، اصطلاح میں اسی کو کیا کہا جاتا؟ حرف کہا جاتا۔ اور حال یہ ہے کہ مستقل بالمفہومیت ہے، ایک لفظ کے معنی کے سمجھ میں آنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ملایا جائے تبھی اس لفظ کا معنی سمجھ میں آئے۔ اگر اس مقام پر ہے تو وہ حرف نہیں ہے، غیر حرف ہے، غیر حرف ہے، یعنی لفظ اپنا معنی آپ بتا رہا ہے، لفظ اپنا معنی بتانے میں دوسرے سے ملنے کا محتاج نہیں ہے، تو وہ حرف نہیں ہے، حرف نہیں یعنی غیر حرف ہے، یہ دو حال سے خالی نہیں، یعنی اپنا معنی آپ بتا رہا ہے تو تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو مقترن ہوگا یا تینوں زمانے میں سے کسی زمانے کو مقترن نہ ہوگا۔ واضح لفظ میں کہوں ایش پیش کے بغیر کہ لفظ اپنا معنی آپ بتا رہا ہے، اور آپ بتا رہا تو ساتھ میں کسی زمانے کو بھی بتا رہا ہے یا کسی زمانے کو نہیں بتا رہا ہے۔ اگر ساتھ میں کسی زمانے کو بھی بتا رہا ہے تو اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے، جیسے قرأ ہے، جیسے فتح ہے، جیسے ضرب ہے، کہ یہ ضرب ہے اپنا معنی آپ بتا رہا ہے، ساتھ میں ایک زمانے کو بھی شامل، ایک زمانے کو بھی بتا رہا ہے، گزرے ہوئے زمانے کو بتا رہا ہے، یعنی مارنے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا۔ تو اگر یہ حال ہے تو فعل ہے، اور حال یہ ہے کہ اپنا معنی آپ تو بتا رہا، لفظ کا حال یہ ہے کہ لفظ اپنا معنی آپ تو بتا رہا ہے، مگر
تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو شامل نہیں ہے تو وہ اسم ہے، جیسے کہ رجل اپنا معنی آپ بتا رہا ہے اور تینوں زمانے میں سے کسی زمانے پر دال نہیں ہے۔ اتنا پہلے آپ دیکھیں۔ کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں۔ برسہ قسم است، کلمہ کی 3 قسم ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، فعل اور اسم اور حرف۔ نحو کی کتاب میں دیکھتے ہیں ہم اسم اور فعل اور حرف۔ یہ صرف کی کتاب ہے، یہاں کیا ترتیب دیکھ رہے ہیں؟ فعل اور اسم اور حرف۔ ترتیب میں چینجنگ کی وجہ یہ ہے کہ صرفی مباحث بیشتر صرفی مباحث کا تعلق فعل سے ہے، یعنی صرفی مباحث کو فعل سے زیادہ تعلق ہے بنسبت اسم کے۔ تو صرفی مباحث کو زیادہ تعلق فعل سے ہے اور اسم سے کم ہے، اسی لیے صرفی حضرات فعل کو پہلے رکھتے ہیں، اسم کو بعد میں رکھتے ہیں، اور نحوی حضرات اسم کو مقدم کرتے ہیں، فعل کو اس کے بعد رکھتے ہیں، اس لیے کہ نحوی بحثیں فعل کے بنسبت اسم سے زیادہ ہے۔ نحو میں فعل کے بنسبت اسم سے زیادہ بحث ہوتی، اس وجہ سے نحوی اسم کو پہلے رکھتے ہیں، یا اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوا کرتے ہیں، اور فعل میں یہ بات نہیں ہے اور حرف میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے نحوی حضرات اسم کو پہلے رکھتے ہیں۔ بہرحال اعتبارات ہیں، وَلَوْلَا الْاعْتِبَارَاتُ لَبَطَلَتِ الْحِکْمَةُ۔ اس وجہ سے بھی کہ علم صرف میں گردان اور تعلیل کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے، اور گردان اور تعلیل زیادہ تر فعل میں جاری ہوتی ہے بنسبت اسم کے، اس وجہ سے فعل کو انہوں مقدم کیا۔ صرفی حضرات بیان میں فعل کو مقدم کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کیا کہ کلمہ کی 3 قسمیں، فعل اور اسم اور حرف۔ کلمہ کی 3 قسم ہیں، فعل اور اسم اور حرف۔ فعل آ کے دلالت کند بر معنی مستقل۔ فعل وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے۔ معنی مستقل کا مطلب میں سمجھا چکا ہوں، جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر سمجھ میں آ جائے، جیسے کہ رجل اور جیسے کہ ضرب ہے، سمجھا چکا۔ فعل وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے، با یکے از ازمنہ ثلاثہ، معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو بھی شامل ہو۔ کھلے لفظ میں بولو، معنی مستقل پر دلالت کرے، ساتھ میں تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو بھی بتائے تو وہ فعل ہے، جیسے کہ ضرب مارا، معنی مستقل پر دال ہے، ساتھ میں یہ زمانے ماضی کو شامل ہے، یعنی مارنے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو رہا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں ہوا۔ یہ بات ضرب سے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ضرب کس کو بتا رہا ہے؟ معنی مستقل کو بتا رہا ہے، ایسے معنی کو بتا رہا ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر سمجھ میں آ جا رہا ہے، اور ساتھ میں ایک زمانہ مثلا زمانے ماضی کو بتا رہا، تو ضرب فعل ہے۔ کہتے ہیں فعل وہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو بھی شامل ہو۔ تینوں زمانے ماضی،
حال استقبال میں سے ماضی حال استقبال میں سے کسی ایک زمانے کو بھی شامل ہو، جیسے کہ ضرب معنی مستقل پر دال ہے اور زمانے ماضی کو شامل ہے، یضرب زمانے حال اور استقبال دونوں پر دال ہے، دونوں پر دال ہے یعنی دونوں کو شامل ہے، اسی لیے دو ہی مثال پر اکتفا کیا کہ یضربو میں زمان حال بھی ہے، زمان استقبال بھی ہے۔ و اسم آ کے دلالت کند بر معنی مستقل نہ بایا کے ازمنہ ثلاثہ، اور اسم وہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانے میں سے کسی زمانے کو شامل نہ ہو، جیسے کہ رجل، جیسے کہ ضارب۔ فعل اور اسم کی تعریفات آپ نے سماعت فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ فعل میں دلالت علی احد الازمنۃ الثلاثہ کی قید ہے، اور اسم میں عدم دلالت علی احد الازمنۃ الثلاثہ کی قید ہے۔ وہیں طور کہ فعل کی تعریف کی گئی کہ فعل وہ ہے جو ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ معنی مستقل پر دلالت کرے، اور اسم وہ ہے جو بغیر ازمنہ ثلاثہ کے معنی مستقل پر دلالت کرے۔ تو فعل میں دلالت علی احد الازمنۃ الثلاثہ اور اسم میں عدم دلالت علی احد الازمنۃ الثلاثہ کی قید ہے۔ اس قید کے بنا پر فعل اور اسم کی تعریف پر ایک مشہور اعتراض ہے جو رکھ دیا جانا، بیان کیا جانا مناسب ہے اس جگہ۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے جو تعریف اسم کی اور فعل کی کی، اس تعریف کے بنا پر اسم کی تعریف جامع نہیں اور فعل کی تعریف معنی نہیں۔ اب پوچھیں گے یہ جامع اور معنی، تو چونکہ علم الصیغہ کے ساتھ آپ جواہر المنطق وغیرہ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے تعریف کے جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعریف معرف کے ہر فرد کو شامل ہو۔ مثلاً پوچھا جائے انسان کسے کہتے ہیں، جواب میں کہا جائے حیوان کو کہتے ہیں، الانسان حیوان، تو یہ تعریف جامع ہے کیونکہ حیوان انسان کے ہر فرد کو شامل ہے، انسان کا جو بھی فرد ہوگا وہ حیوان ضرور ہوگا، یہ تعریف کا جامع ہونا ہے۔ معنی ہونا کیا چیز ہے؟ معنی ہونے، تعریف کے معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کسی غیر معرف کو، کسی غیر کو یعنی معرف کے غیر کو، معرف کے سوا کو، تو معنی ہونے کا مطلب یہ ہے، تعریف کے معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کسی دوسرے کو معرف میں داخل ہونے سے منع کرے، داخل نہ ہونے دے، یہ تعریف کے معنی ہونے کا مطلب ہے۔ تو اگر آپ نے انسان کی تعریف میں الانسان و حیوان کہا تو یہ تعریف جامع ضرور ہے مگر معنی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی تعریف کے بنا پہ آپ نے جو تعریف کی، اس تعریف کے بنا پر گھوڑے، بیل، گدھے بھی داخل ہو جائیں گے انسان میں، کیونکہ گھوڑے، بیل، گدھے بھی حیوان ہیں۔ تو جامع اور معنی کیسے ہوگی؟ جب انسان کی تعریف مثلاً حیوان ناطق سے، جنس اور فصل سے کریں گے تو تعریف اور جامع اور معنی ہوگی۔ تو یہاں پر مشہور اعتراض یہ ہے کہ اسم کی تعریف جامع نہیں ہے، اسم کی تعریف جامع نہیں ہے اور فعل کی تعریف معنی نہیں ہے۔ جامع کیوں کر نہیں ہے؟ دیکھیے، ہمارے سامنے کچھ اسماء ہیں، کچھ الفاظ ہیں
جو ہیں اسما مگر مصنف کی تعریف کے بنا پر لازم آ رہا ہے، مصنف کی تعریف کی بنا پر لازم آتا ہے کہ وہ اسما سے نکل کر افعال میں داخل ہو جائیں، تو پھر وہ اسما اسم کی تعریف جامع نہیں رہی اور فعل کی تعریف معنی نہیں رہی۔ آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ الفاظ اسما ہیں مگر اسم کی تعریف ان پر صادق نہیں آتی، اور جب ایسا ہے تو اسم کی تعریف جامع نہیں، اور جب ایسا ہے کہ ان کا فعل میں داخل ہونا لازم آ رہا فعل کی تعریف کے بنا پر، تو پھر فعل کی تعریف معنی نہیں کہ جو فعل نہیں ہے ان کا فعل ہونا لازم آ رہا۔ وہ اس طریقے سے کہ وہ الفاظ مثال کے طور پہ ام سے، مثال کے طور پہ الآن، مثال کے طور پہ غداً، یہ تین الفاظ ہم نے رکھا آپ کے سامنے، ام سے، الآن، غداً۔ ام سے کو آپ دیکھیں، اس کا معنی ہے گزشتہ کل، یہ تین زمانے میں سے ایک زمانہ زمانے ماضی کو بتا رہا ہے۔ الآن موجودہ زمانہ زمانے حال کو بتا رہا ہے، اور غداً کا لفظ آنے والا زمانہ کل زمانے آئندہ کو بتا رہا ہے۔ تو یہ الفاظ تینوں زمانے میں سے ایک ایک زمانے کو بتا رہے ہیں، اور اسم کی تعریف میں قید یہ ہے کہ اسم وہ ہے جو تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو نہ بتائے، اور یہ الفاظ مثال کے طور پہ یہ الفاظ ایک ایک زمانے کو بتا رہے ہیں، تو تعریف کے بنا پر لازم آئے گا کہ یہ اسم سے نکل جائے تو اسم کی تعریف جامع نہیں ہوئی، اور فعل کی جو تعریف انہوں نے کی اس تعریف کے بنا پر لازم آئے گا کہ یہ الفاظ جو حقیقت میں اسما ہیں یہ افعال ہو جائیں، حالانکہ یہ افعال ہیں نہیں، تو فعل کی تعریف معنی نہیں۔ یہ ہے اعتراض مشہور جواب۔ مگر اس کا جواب سننے سے پہلے دو ایک بات اگر آپ محفوظ رکھیں تو جواب بخوبی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی دلالت بعض معنی پر لفظ کے مادہ یعنی حروف اصلیہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض معنی پر لفظ کی خاص حیت اور صیغہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے لفظ ضرب ہے، اس کے معنی ہے مارا گزشتہ زمانے میں، تو ضربہ کے معنی کیا ہے؟ مارا گزشتہ زمانہ میں، گزرے ہوئے زمانے میں مارا۔ تو اب آپ نظر کیجئے کہ اس معنی کے دو حصے ہوئے، ایک مصدری معنی ضرب مارنا، اور دوسرا جز زمانے گزشتہ ہے۔
لفظ ضرب ہے اپنے معنی کے پہلے جز پر دلالت یعنی ضرب پر دلالت زواد را با کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس لفظ میں زواد را با ہوتے ہیں اس میں معنی ضرب پائے جاتے ہیں، خواہ وہ لفظ کسی وزن پر ہو۔ دوسرے جز یعنی زمانے گزشتہ پر یہ لفظ اپنے خاص وزن فعل کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لفظ بھی اس وزن پر ہو اس میں معنی زمانے گزشتہ کے ضرور ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مادہ سے ہو، جیسے نصر ہے، ضرب ہے، فتح ہے وغیرہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ کی دلالت بعض معنی پر بالمادہ ہوتی ہے اور بعض پر بالحیات۔ تو اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ معترض نے جو اسماء پیش کیے ہیں ان میں زمانہ پر دلالت بالمادہ ہے، بالحیات نہیں، یعنی امس، الآن، غداً۔ ان الفاظ کی دلالت جو معنی پر ہے وہ حیات، صیغے، صورت کی وجہ سے ہے، مادہ کی وجہ سے نہیں۔ مثال کے طور پہ الآن زمانے موجودہ پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ دلالت اس کے مادہ حروف ترکیبیہ کی وجہ سے نہیں ہے، ترکیبیہ کی وجہ سے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وزن زمانہ پر دلالت کرنے کے لیے وضع نہیں ہوا ہے، ورنہ ہر وہ لفظ جو اس وزن پر آتا زمانہ پر دلالت کرتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مختصر لفظ میں یوں کہوں کہ جن الفاظ کو لے کر کے آپ نے اعتراض کیا ہے ان الفاظ کی زمانہ پر دلالت محض حیات کی وجہ سے ہے، محض صیغے کی وجہ سے ہے، مادہ کی وجہ سے۔ جن الفاظ کو لے کر کے آپ نے اعتراض کیا ان الفاظ کی دلالت زمانہ پر حیات کی وجہ سے نہیں ہے، صیغے کی وجہ سے نہیں ہے، مادے کی وجہ سے ہے۔ اور فعل کی تعریف میں جو یہ ہے کہ تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے تو وہاں مراد یہ ہے کہ اپنی حیات سے، اپنی صورت سے، اپنے صیغے سے اور اعتراض میں ذکر کیے گئے الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ اپنے صیغے، اپنی صورت، اپنی حیات سے زمانے پر دال نہیں ہے، ورنہ اس جیسے دوسرے الفاظ بے پناہ کھڑے ہیں جو کہ اس جیسی صورت والے، اس جیسے وزن والے بہت سے الفاظ ہیں جن میں سے کسی کی بھی دلالت زمانے پر نہیں ہے۔ تو ان الفاظ کی دلالت زمانے پر جن کو لے کر کے آپ نے اعتراض کیا وہ حیات کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو فعل کی تعریف میں جو یہ ہے کہ اپنی تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے، مراد یہ ہے کہ حیات سے دلالت کرے، اور جن کو لے کر کے آپ نے اعتراض کیا اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی حیات سے زمانے پر دال نہیں ہے بلکہ اپنے مادہ سے زمانے پر دال ہے، لہٰذا فعل کی تعریف مانے رہی،
ان کا فعل میں داخل ہونا لازم نہیں آئے گا، کیونکہ ان کی دلالت زمانے پر ہیئت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مادہ کی وجہ سے ہے۔ تو فعل کی تعریف معنی رہی اور اسم کی تعریف جامع رہی، کیونکہ اسم کی جو تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت نہ کرے اپنی حیت سے، اور ان الفاظ کی دلالت حیت سے نہیں ہے بلکہ جواہر حروف مادہ ترکیبیہ سے ہے، جواہر حروف کے ذریعے سے ہے، لہٰذا اسم کی تعریف جامع رہی۔ آگے دیکھیں، وہ حرف آ کے دلالت کند بر معنی غیر مستقل، اور حرف وہ کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل پر دلالت کرے۔ معنی غیر مستقل کا مطلب میں بیان کر چکا ہوں۔ حرف وہ کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل پر دلالت کرے کہ دوسرے کلمے سے ملے بغیر سمجھا نہ جائے، جیسے کہ من اور جیسے کہ الہ۔ وہ فعل بے اعتبار معنی و زمانہ برسے قسم است، یہاں سے فعل کی تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ تقسیم مختلف حیثیات سے ہے، مختلف حیثیتوں سے فعل کی تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ فعل کی بڑی تقسیم ہے۔ معنی اور زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 3 قسم ہیں: ماضی جیسے ضرب ہے، مضارع جیسے یضرب، امر جیسے کہ اضرب۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ ماضی وہ فعل ہے، یعنی فعل ماضی وہ فعل ہے جو معنی کے وقوع پر دلالت کرے گزرے ہوئے زمانے میں، جیسے فعل ہے کیا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں، اور مضارع وہ فعل ہے جو دلالت کرے معنی کے وقوع پر زمانے حال یا آئندہ میں، جیسے یفعل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد زمانے موجودہ یا آئندہ میں۔ وہ امر آ کے دلالت کند بر طلب کار از فاعل مخاطب، اور امر وہ فعل ہے جو فاعل مخاطب سے کسی کام کے طلب پر دلالت کرے زمانے آئندہ میں، جیسے افعل کر تو ایک مرد زمانے آئندہ میں۔